السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے اس مسجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال۔ کچھ وفود کا ہم تذکرہ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ وفود یہ وفد کی جمع ہے، اور وفد کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیلیگیٹ، جسے کہا جاتا ہے انگلش زبان میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر کے کسی سے ملاقات کے لیے آئیں، اسے وفد کہا جاتا ہے۔ تو سن 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال وفد کی شکل میں جو غیر مسلم تھے، چاہے وہ نصارہ ہوں یا اس طریقے سے مشرکین اور کفار ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے اور اسلام ان میں سے اکثر قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی کو عام الوفود کہا جاتا سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری کو۔ جب مکہ فتح ہو گیا، تبوک میں آپ گئے، اور جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی رومیوں کی، ان پر اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ وہ لوگ میدان میں نہیں آئے۔ تو اس کا بڑا اچھا اثر پڑا پورے جزیرۃ العرب کے اندر، اور مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت بن کر کے ابھرے وہ لوگ۔ اس لیے جوق در جوق جماعت کی شکل میں، وفد کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اور لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر۔ اسی لیے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی نزول کے اعتبار سے مکمل جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے مکمل ایک بار میں، وہ سورۃ النصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مناسبت سے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نہیں اتری، آیتیں اتری ہیں، صورت کے نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح تم کو مل جائے، فتح یعنی فتح مکہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، انہ کان توابا، اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ مورخین اور اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ 70 سے زیادہ وفود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے۔ بہت سارے وفود کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں۔ چند وفود کا ذکر میں آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ انہی میں سے ایک وفد ہے، وفد عبد القیس۔ یہ 13 یا 14 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے سردار تھے الاشج۔ جب وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا قافلہ آیا 13-14 آدمیوں پر مشتمل، تو ہمارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا فیک خصلتین یا خصلتان، تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں یحبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خصلتوں سے محبت کرتا ہے۔ الحلم والانات، حلم اور انات۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، بردباری کو حلم کہا جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی آپ پر زیادتی کرے، آپ پر ظلم کرے، آپ سے صبر کر لیں، برداشت کر لیں، اس کا جواب اس سے نہ دیں، انتقام نہ لیں، اس کو بردباری کہا جاتا ہے۔ والانات، اور جلدی نہ کرنا، عجلت سے کام نہ لینا۔ کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں،
کہ کوئی بھی چیز سنی اپنے بارے میں یا کوئی فیصلہ کرنا ہوا فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے انجام پر غور و فکر کیے بغیر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنے کے بجائے فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے جلد بازی کسی بھی چیز میں، خاص طور سے بڑے مسائل میں، وہ مسائل جن کا تعلق پوری قوم سے ہے، پوری ملت سے ہو، پورے خاندان سے ہو، یا کوئی بڑا مسئلہ ہو، اس کے بارے میں آدمی کو فوراً کوئی فیصلہ لینے کے بجائے غور و فکر کرنا چاہیے، انجام پر غور کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد انسان کو فیصلہ لینا چاہیے، تاکہ انسان کو بعد میں پشیمانی اور ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ تو اسی کو انات کہا جاتا ہے، الانا، یعنی جلد بازی نہ کرنا، سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا، اس کو الانات کہا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین بے حد محبت کرتا ہے، یا جن دو خصلتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ایک اور عبد آئی جس کا نام تھا وہ عبد ثقیف، آپ نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگوا دیا تھا، قبہ لگوا دیا تھا۔ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، جو وفد آیا تھا، جو لوگ آئے تھے۔ ان کے ہاں ایک بت تھا، اس بت کو ڈھانے کے لیے چند صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کمانڈر بنا کر کے۔ ان میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے قبیلے ثقیف کے پاس وہ ڈھانے کے لیے، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہنسانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے بت کو کلہاڑی ماری تو خود گر پڑے اور ایڑیاں اپنی رگڑنے لگے، پٹکنے لگے۔ تو یہ بناوٹی منظر دیکھ کر کے ثقیف کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہماری دیوی کا اس پر اثر ہو گیا ہے اور دیوی نے اسے مار ڈالا۔ اتنا سننا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تمہارا برا ہو، یہ مٹی اور یہ پتھر کیا کر سکتے ہیں۔ پھر جو سب سے اونچی دیوار تھی اس دیوار پر چڑھ گئے وہ بھی، اور ان کے ساتھ کئی صحابہ بھی چڑھ گئے، اور پھر اسے زمیں بوس کر دیا، اسے ڈھا دیا۔ تو اس طریقے سے ایک یعنی انہوں نے لوگوں کو ہنسایا بھی، اور بت کی کیا نام ہے کمزوری اور اس کی بے بسی بھی سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ وہ بت کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پتھر سے تراش کر کے بنایا، اور پھر یہ بت کیا کر سکتے ہیں تمہارا۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی بے بسی، اس کی بے بسی لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرنا تھا، اور بے بسی بھی ان کی اس کی لوگوں کے سامنے واضح ہوگی۔ تو یہ بھی ایک وقت آیا تھا ثقیف کا، اور یہ قطیف نہیں ثقیف میں کہہ رہا ہوں، یہ وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور سارے کے سارے جو وفد میں آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے ایک وفد آیا تھا نجران کا، یہ 60 افراد پر مشتمل تھا، یہ سارے کے سارے عیسائی تھے۔ آپ نے بھی ان کو مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کیونکہ کرسچین تھے۔ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا، قوت گویا عطا فرمائی، انجیل اللہ نے ان کو عطا کیا، اور وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، نبی تھے، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے روکا۔ یہ ساری باتیں ہمارے نبی ان کے سامنے بیان کی، لیکن وہ اپنے غلو اور شرکیہ عقیدے پر ڈٹے رہے اور باز نہیں آئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی چند آیتیں اتاری، سورہ 69 سے لے کر کے 61 تک 3 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں کے اندر کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جس آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکن، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی آدم کی جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی، باپ نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھے، مٹی سے اللہ رب العالمین کو پیدا کیا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو اس کا زیادہ حق
آدم علیہ السلام رکھتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ان کی تو ماں تھی، ان کا تو ماں تھی، نہ کوئی باپ تھا ان کا، مٹی سے اللہ رب العالمین ان کو پیدا کیا۔ لہذا جب وہ ان کو تم حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہو، اور کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس نقص سے پاک ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس سے بڑی قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا، تو دونوں چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے پر تردید کی، اور پھر کیا فرمایا؟ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، فقل تعالوا، تو آپ ان سے کہہ دو کہ آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنے اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، اور ہم دونوں اپنی جانیں لے کر کے نکلتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، مباہلہ والی آیت۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبتہل، آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور بد دعا کرنا۔ دو فریق ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، بد دعا کرنا، ہلاکت کی، بربادی کی یا موت کی بد دعا کرنا، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق ہوں اور ان میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، تو اسی صورت میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالی، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے تو اس پر لعنت فرما، اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے۔ یہ انسان بد دعا کرے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، کہا کہ اپنی اولاد کو لے کر نکلتے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں ہم دونوں۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اگرچہ ایمان لے کر کے نہیں آئے، تو وہ مباہلہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا اگر مباہلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت تمہیں شامل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے تم لوگ اپنے علاقے میں بھی نہ پہنچو اور راستے ہی میں نبی کی بد دعا تم پر صادق آ جائے، لگ جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے منع کیا۔ یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کا عقیدہ انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی۔ پہلی چیز یہ رکھی کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کیا نہیں انہوں نے۔ دوسری چیز یہ رکھی کہ جزیہ اور ٹیکس دے کر کے تم رہو اور ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوگے تو ہم تم سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ وہ جزیہ پر راضی ہو گئے کہ ہم جزیہ دیں گے اور قتال ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس اب مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ جب رومی طاقت ان کے سامنے نہیں آئی اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں، کس طریقے سے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے پر راضی، ہم جزیہ دیں گے اور آپ سے قتال نہیں کریں گے، البتہ مسلمان ہم نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر امت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزیہ وصول کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ جب صلح ہو گئی، جزیہ پر راضی ہو گئے، تو پھر آپ نے ان کو بھیجا۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام میں جنگ کا مقصد قتل نہیں ہے، خونریزی نہیں ہے،
اور فتنہ اور فساد پھیلانا نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہوں اسلام قبول کرنے میں، ان رکاوٹوں کو دور کر دینا، اسلام کی توحید کی حجت قائم کر دینا، یہ اصل ہے اسلام میں جنگ کا مقصد۔ خون خرابہ اسلام میں جنگ کا مقصد نہیں ہے، اسی لیے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اسلام قبول کر لے، معاملہ حل ہو گیا۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، جزیہ دینے کے لیے کہا جائے گا، اپنے دین پر رہیں، اپنے مذہب پر رہیں، اپنے دھرم پر رہیں، وہ ہمیں جزیہ دیں، ہم ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے اسی پیسے کی عوض۔ یہ مقصد نہیں کہ لوگوں کا قتل کرنا یا خون خرابہ کرنا، یہ مقصد نہیں اسلام کے اندر جنگ کا، جہاد کا۔ اصل مقصد یہ کہ اسلام کی دعوت کو ان تک پہنچانا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسلام قبول کریں۔ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، جزیہ دیں، جزیہ نہیں دیتے ہیں، تب پھر ان سے ہم جنگ کریں گے۔ جنگ یہ تیسرا اسٹیپ ہے، تیسری سیڑھی، تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ جنگ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے پہنچتے تھے رات میں تو فوراً حملہ نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے ہوں، رات ہے، صبح جب ہوتی تھی تو آپ ان پر 3 چیزیں پیش کرتے تھے: اسلام قبول کر لو الحمدللہ، یا جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ آخری آپشن اور تیسرا مرحلہ ہوتا تھا، سب سے پہلا مرحلہ جنگ کرنا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی وفد آیا تھا نجران کا، اور نصارہ تھے، سب کے سب کرسچین تھے۔ چوتھا وفد تھا بنو حنیفہ کا، اور بنو حنیفہ ہی کے قبیلے کا تھا مسیلمہ کذاب، جس نے بعد میں نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، نبی بننے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وفد میں مسیلمہ بھی شریک تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اسے چھوڑ کر کے وفد کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کوئی اور بھی باقی ہے تم میں سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی، اس کا نام مسیلمہ ہے، لیکن ہمارے نبی کے پاس نہیں ہے۔ اسے تکبر کیا، غرور کیا، اور اس کی خواہش تھی کہ امارت مجھے مل جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد امارت ہمارے پاس ہونی چاہیے، تو ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات مان لیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ یہ چھڑی بھی اسے نہیں دی جائے گی، اتنا بھی ہم اسے نہیں دیں گے، کیونکہ جو آدمی امارت طلب کرے اور کہے کہ اگر مجھے امارت ملے گی بعد میں تب میں مسلمان ہوں گا، تب میں آپ کی اتباع پیروی کروں گا، لہذا مجھے ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جا کے اس سے کوئی چھڑی بھی اسے نہیں ملے گی، امارت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ چلا گیا، وہ بھی اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی اسے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا تھا وہ، کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، جیسے وہ اللہ کے نبی ویسے میں بھی اللہ کا نبی۔ اس نے دعویٰ کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی، اور اس کے ساتھ جو ہے جنگ ہوئی، اور جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ وحشی بن حرب نام تھا، مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں ہی نے جا کر کے اسے قتل کیا۔ اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جو گناہ کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو قتل کر کے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو بہرحال وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اس کو قتل کیا اور اس کو جہنم رسید کیا، مسیلمہ کذاب کو۔ تو یہ بڑے بڑے وفد تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور تقریباً 70 سے زیادہ وفود آئے تھے، جیسا کہ مورخین نے اور اہل سیر نے بیان کیا ہے۔ اس میں کچھ تو ایسے تھے بدو قسم کے تھے، اور وہ اپنے سردار کی مطابعت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں واضح اور اجاگر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار بھی نہیں کیا تھا، پورا خاندان یا پورا علاقہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے لوگوں کو دیکھ کر کے۔ اس لیے جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی تو اس میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان لوگوں سے قتال کیا تھا، ان سے جنگ کی تھی، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی جو آخر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہمارے نبی کا دیدار بھی نہیں کیا، اجڑ قسم کے تھے، بدو تھے، الڑ قسم کے تھے، اور دیکھا کہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے تو بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے دلوں کے اندر اسلام پیوست نہیں ہوا،
اسلام کی حقانیت واضح نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان میں سے اکثر لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے۔ آپ نے اس سال بہت سارے بادشاہوں کو بھی خط روانہ کیا، صلح حدیبیہ کے بعد بھی آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے، تو اس سال بھی آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وفود کے تذکرے میں قبل اس کے کہ اپنی بات ختم کر دوں، ایک مسئلہ بیان کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ وفود کے ذکر کے سلسلے میں ایک بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کو مسجد کے اندر ٹھہرایا۔ نجران کا وفد تھا اور ایسے ہی ثقیف کا وفد تھا، یہ سب کے سب غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا۔ آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا، اور آج آپ نے سنا کہ آپ ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا غیر مسلم مدینے کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ 3 مسجدیں ہیں جن کی اسلام کے اندر بڑی خصوصیت ہے۔ ایک تو مسجد حرام ہے، سب سے زیادہ بڑی خصوصیت مسجد حرام کی ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے، وہیں انسان حج کرنے جاتا، عمرہ کرنے جاتا، وہیں خانہ کعبہ ہے، اسی کی طرف رخ کر کے دنیا کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ وہی مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، منا کی وادیاں ہیں۔ انسان حج کرنے عمرہ کرنے وہیں جاتا ہے۔ اگر آدمی عمرہ اور حج کرے مدینہ نہ جائے، اس آدمی کے حج عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری مسجد ہے مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 ملتا ہے۔ وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے، ہمارے نبی کی قبر بھی مدینے کے اندر ہی ہے۔ تو دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ تیسری مسجد مسجد اقصی ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 250 ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر کے مسجد قباء، مسجد اقصی کا اور مسجد نبوی کا ذکر کر رہے تھے کہ کہاں پر اجر کتنا ملتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے اندر 4 نماز پڑھنا ہماری مسجد میں 1 نماز کے برابر ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسجد اقصی میں 1 نماز کا ثواب 250 ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہاں پر 50,000 یا 10,000 ثواب ملتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ کہ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 ملتا ہے، جو صحیح حدیث ثابت ہے، اور مسجد اقصی کے اندر 250 ملتا ہے۔ یہ 3 مساجد دنیا کی ایسی ہیں جن کی طرف انسان اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پر انسان اجر و ثواب کے لیے سفر کرے، یہی 3 مسجدیں ہیں بس۔ باقی اور مسجد کے لیے سفر کرنا اجر و ثواب کی نیت سے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جب مسجدوں کا سفر کرنا اجر و ثواب کے لیے جائز نہیں ہے تو مزاروں اور قبروں اور درگاہوں کا سفر کرنا اسلام کے اندر کیسے جائز ہوگا؟ اسی لیے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر انسان مسجد نبوی جاتا مدینہ، اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے، اس کا جانا حرام ہے۔ آپ مدینہ جائیں اللہ کے رسول کی مسجد کی زیارت کی نیت سے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول کی قبر کی آپ زیارت کریں۔ ایسے ہی مسجد قباء ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز کا ثواب 1 عمرے کے برابر ملتا ہے۔ اس مسجد کی نیت سے بھی انسان اپنے شہر سے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ آپ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ مسجد قباء جائیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ملک یا شہر سے اس مسجد کی زیارت کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جس کی زیارت کی نیت سے انسان سفر کر سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ مسجد قباء کی تعمیر ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کی، اس مسجد کی تعمیر ہمارے نبی نے ہاتھوں سے کی، اس کے باوجود بھی اس مسجد کی زیارت کے لیے آپ اپنے شہر یا ملک سے سفر نہیں کر سکتے۔ جب اس مسجد کے لیے نہیں سفر کر سکتے ہیں تو دیگر کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے آپ اپنے ملک یا اپنے شہر سے سفر نہیں کر سکتے تو نبی کی قبر سے بڑھ کر کے کسی کی قبر نہیں ہے، اس کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کسی شہر گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں کوئی قبرستان ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس قبرستان کی زیارت کی نیت سے اپنے شہر سے آپ اس شہر نہیں جا سکتے، یہ حرام ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ یہ دلیل ہے اللہ کے رسول کی حدیث کی
دنیا کے اندر صرف 3 مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے یا اجر و ثواب کی نیت سے آدمی سفر کر سکتا ہے، باقی کسی مسجد کے لیے سفر نہیں کر سکتا۔ جب مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو مزاروں اور درگاہوں اور قبروں کی سفر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ہمارے یہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں مکہ، کہتے ہیں جب تک اجمیر نہیں جائیں گے، یا کون سی خبر بھی آپ کے یہاں لاہور میں داتا علی حجویری صاحب کی خبر، وہاں نہیں جائیں گے تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کرنا حج کو باطل کر دینے والی چیز ہے۔ جی لوگ سمجھتے، میں نے اپنے کانوں سنا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، کتابوں کے اندر پڑھا کہ لوگ حج کرنے کے بعد جاتے ہیں مزاروں کی زیارت کے لیے، جب تک نہیں جائیں گے ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ ایسا سوچنا حرام ہے، یہ حج کو باطل کرنا ہے۔ جب نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے تو نبی کے سے بڑھ کر کے کسی کی قبر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہوگا کہ نبی کی قبر سے بڑھ کر کے بھی کسی کی قبر ہے یا ان سے اونچا کسی کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ جائز نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ غیر مسلم کا مدینے کے اندر داخلہ جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر 3 ایسی مساجد ہیں جن کی طرف آدمی اجر و ثواب کی نیت سفر کر سکتا ہے، باقی کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد حرام کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک آیت اتاری، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28۔ اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں گے۔ یہ آیت اللہ نے اتاری۔ اس آیت کی روشنی میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ مسجد حرام کی خصوصیت ہے، مسجد حرام انسان غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مسجد حرام کے اندر جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے امام تھے، ان کی فقہ پر اتفاق ہے سب کا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مسجد حرام کی زیارت کے لیے یا مسجد حرام میں جا سکتا ہے۔ اور جو آیت اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنا، مستقل رہائش پذیر ہونا، یہ منع کیا گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے اگر غیر مسلم گزرتا ہے، راستے میں آ گیا، اس کو گزر سکتا، لیکن وہاں مکمل طور پر داخل ہونا، صرف داخل ہونے کے لیے جانا، یہ ناجائز ہے۔ باقی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد حرام کے اندر غیر مسلم نہیں جا سکتا، اور یہی اس مسئلے کے اندر یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غیر مسلم کی خصوصیت ہے یہ مسجد حرام کی کہ مسجد حرام کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے۔ مسجد حرام کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی مساجد ہیں، ہر مسجد کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، مدینے میں بھی داخل ہو سکتا ہے، مدینے کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مسجد حرام میں بھی جانے کے قائل ہیں، باقی اور ائمہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، لیکن مدینہ اور مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ، ان مساجد کے اندر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہاں پر غیر مسلم مصلحت کی خاطر، ضرورت کی خاطر غیر مسلم وہاں پر جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں سارے علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک حرم مکی کی بات ہے تو اس میں داخلہ منع ہے، اور قرآن کی آیت کی دلیل انہوں نے پیش کی، یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ آج اس سال کے بعد غیر مسلم مسجد حرام کے قریب نہ آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد حرام میں غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ اب رہا مدینے کا، تو فرماتے ہیں کہ مدینے میں حاکم وقت کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کفار وہاں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ امام بغوی فرماتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں غیر مسلم کو حجاز کے علاقے میں سفر کرنے سے نہیں روکا جائے گا، اور حجاز میں مدینہ داخل ہے، البتہ حرم مکی میں غیر مسلموں کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں غیر مسلم کو حجاز یعنی مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ وہ لوگ عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور بعد کے خلفاء کے دور میں وہاں جایا کرتے تھے، مسلمانوں کی مصلحت اور ضرورت کی خاطر وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ حاکم وقت کی رائے
اور ثواب دید پر منحصر ہے۔ یہ الکافی میں انہوں نے بیان کیا۔ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آنے والے نصارہ کے وفد کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا، البتہ مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جب یہ آیت نازل ہوئی تو خیبر کے یہود مدینہ آتے جاتے تھے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملات کیے، خرید و فروخت کیا، بیع و شرع کی شرح کیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس گری ہوئی تھی مدینے کے اندر۔ کس نے کہا؟ یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایسے امام البانی، امام ابن باز، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ دور کے مفتی اور یہاں کے شیخ صالح فوزان بڑے علماء ہیں، ان سب کا فتویٰ یہ کہ جائز ہے، اور ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے تمام علماء کا، تمام مکتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم مدینے کے اندر جا سکتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کے فتاوے موجود ہیں، دیوبندی علماء کے بھی، بریلوی علماء کے بھی، اور بھی علماء کے جتنے بھی مکتب فکر کے ہیں، سب کے فتاوے موجود ہیں کہ غیر مسلم وہاں جا سکتا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو مسجد حرام کے اندر بھی جائز ہے جانا، اور ہمارے یہاں کی اکثریت امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکار ہے، اگرچہ ان کی صحیح باتوں کو نہیں مانتے، سچی اتباع نہیں کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے۔ ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، عقیدہ اشعری اور ماتریدی کا ہے۔ اللہ ہر جگہ امام منیفہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن یہ بھی کہتا کہ یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ امام منیفہ کا عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ نہیں مانتے ہم وہاں کے لوگ، ہمارے ہندو پاک کے جو لوگ ہیں، جو اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، وہ ان کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ بس نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، حج کیسے کریں گے، ان میں مانتے ہیں، البتہ ان کا عقیدہ نہیں مانتے۔ عقیدہ، اور خود انہوں نے بات بیان کی، میں اپنی طرف سے الزام نہیں لگاتا۔ بہت بڑے عالم تھے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے، ان کی کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم عقیدے میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، اور فروع یعنی مسائل میں، نماز کیسے پڑھنا، طلاق کیسے دینا، نکاح کیسے کرنا، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ اور تصوف میں 4 سلسلوں پر ہم بیعت کرتے ہیں، 4 سلسلوں کو، نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری۔ پہلے پیج یا دوسرے پیج پر انہوں نے بات لکھی ہوئی ہے، اس پر کئی علماء کے 70 سے زائد علماء کی دستخط ہے اس کتاب کے اوپر، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، وہ ان کے بڑے بڑے علماء نے۔ تو عقیدے میں نہیں مانتے امام حنیفہ، کاش الٹا ہو جاتا، عقیدے میں مان لیتے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو عقیدے میں نہیں مانتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، فروع میں مانتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں نے بتایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ فتویٰ ہے، ان کا قول ہے یہ کہ مسجد حرام کے اندر بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کا فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ وہ امام ہیں لیکن قرآن کے نص کے خلاف ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا دوسرا معنی بیان کیا، وہ کہتے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا، مستقل وہاں رہنا، یہ منع کیا گیا۔ حالانکہ قرآن اللہ نے صاف فرمایا کہ فلا یقربوا، وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، تو ان کا اجتہاد ہے، اس میں معذور ہے، لیکن ان کا اجتہاد صحیح نہیں ہے، ان کا قول صحیح نہیں ہے، اسی لیے اور ائمہ نے ان کے قول کو نہیں لیا۔ لہذا مسجد مدینہ کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے تمام وفود کو مدینے کی اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ یہ سب کے سب غیر مسلم تھے، کچھ نصارہ کرسچین تھے، یہودی تھے، اور کچھ بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ان کو باقاعدہ ٹھہرایا تھا۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آ کر کے دیکھے، ہمارا خیمہ لگتا ہے دعویٰ سینٹر کا، غیر مسلموں کو ہم کہتے ہیں لے کر کے آؤ۔ غیر مسلم دیکھتا ہے کہ بھائی مسلمان سارے ایک ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھا منظر ہے، کتنے لوگ یہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو مسجد کے اندر اگر غیر مسلم آنا چاہے آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے اتنی سختی کر دی ہے، غیر مسلم چلا جائے گا، غیر مسلم کیا، وہابی اگر چلا گیا تو مسجد دھلا لیتے ہیں ہمارے یہاں۔ وہابی یعنی ہم اگر چلے گئے ان کی مسجد دھلواتے ہیں۔ کتابیں لکھی لوگوں نے باقاعدہ، یہاں بھیجا وہابیوں کو مسجدوں سے نکالو، مسجدیں دھلوا لیتے ہیں۔
یہ سب حقیقت تھی. اب تھوڑی سی نرمی آئی ہے, ابھی بھی بہت زیادہ نرمیاں نہیں ہیں. آپ جا کر کے آپ آمین کہہ دیجئے, آپ رفع نہیں کر سکتے ان کی مسجدوں میں, اتنی سختیاں ہیں. بغیر ٹوپی کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی مسجدوں میں گندی سڑی ہوئی, آپ نماز پڑھیں نہ کہ آپ سر پر ٹوپی ڈال دیں گے, اتنی سختی. جب ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تو غیر مسلم کیسے داخل ہوگا؟ اتنا سخت بنا دیا اسلام. اسلام اتنا سخت نہیں میرے بھائی, اسلام کے اندر رواداری ہے. آ سکتا ہے غیر مسلم, مسجد حرام کی خصوصیت ہے بس, اللہ نے ان کے بارے فرما دیا, اس کے بارے باقی اور مسجدوں کے بارے میں نہیں. ہمارے نبی نے سما بن اسال جو غیر مسلم تھے, اس سے پہلے بتایا نا میں نے, ان کو مسجد کے اندر باندھ کر کے رکھا تھا, بعد مسلمان ہوئے, غیر مسلم تھے بعد آپ نے. جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, مکہ سے آئے, ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, مغرب کی نماز میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے, وہ مسجد میں رہے, وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ہمارے نبی نے ان کو منع کیا, مسجد سے نہیں نکالا, مشرک تھے, بت پرست تھے وہ, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. جبیر بن مطعم نجران کے وقت کو آپ نے مسجد کے اندر ٹھہرایا, سارے کے سارے کافر تھے. کرسچن کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ کافر ہے کرسچن, قرآن میں اللہ نے کہا کہ کافر ہے, کافر ہے. اسلام کے علاوہ جس دھرم کے بھی ماننے والے یہودی کرسچن سب کافر ہے, سب غیر مسلم. آپ ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا. سقیم کے وقت کو آپ نے ٹھہرایا. یہ کون تھے؟ بت پرست تھے, مشرک تھے یہ لوگ. ثقیف یہ قبیلہ تھا طائف کے پاس کے, وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے, غیر مسلم تھے یہ. انہی کے بت کو ڈھانے کے لیے ہمارے نبی نے بھیجا تھا, خالد بن ولید کو اور مغیرہ بن شعبہ تھے, جو میں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے بناوٹی اور جو ہے پہلے سے کہا کہ ایسا میں کروں گا اور ان کی بے بسی ظاہر کروں گا, تھوڑا ہنس لینا تم لوگ, ہے کہ نہیں؟ بت پرست تھے لوگ. ان کو آپ نے کہاں ٹھہرایا تھا؟ اپنی مسجد کے اندر, مدینہ مسجد نبوی کے اندر. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, انہوں نے بیان کیا, ان کی کتاب فتح الباری, صحیح بخاری کی شرح کی ہے انہوں نے فتح الباری کے نام سے, اور حافظ ابن حجر نے بھی شرح کی بخاری کی فتح الباری کے نام سے. بہت اچھی شرح تھی امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی. پوری کتاب مکمل نہیں ہوئی, اور اس کتاب کے حوالے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر بیان کیا, اکثر حوالے دیے ہیں اس کتاب کے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, ترمیم ہوئی, وہاں امیر کون تھے؟ گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. نام سنے کہ نہیں سنے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا؟ کون نام سنا ان نے آپ لوگوں میں سے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کون تھے یہ؟ 5ویں خلیفہ کہا جاتا ہے ان کو, خلیفہ راشد, بڑے عدل اور منصف والے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. وہ وہاں کے گورنر تھے. کون؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں. کہاں کے؟ مدینہ کے. اور ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد کی توسیع ہوئی ہے. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے مسجد کی توسیع کی, مسجد نبوی کی, تو جو مزدور تھے ان میں کرسچین بھی تھے, نصارہ بھی تھے, ان کو بھی رکھا تھا. انہوں نے اجرت پر مزدوری دیتے تھے, مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے, وہ توسیع کرتے تھے. یہ اسلام میرے بھائی, اسلام کی اتنی سختی نہیں ہے کہ غیر مسلم نجس جو ہے اس کی نجاست اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ معنوی نجاست ہے, شرک کی نجاست ہے, کفر کی نجاست ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ نجاست بہت سارے مسلمانوں کے دل میں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ جو قبروں کا طواف, مزاروں کا طواف, غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کی قسم کھانا, غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور ذبیحہ غیر اللہ کا سجدہ, یہ سب کیا ہے؟ شرک نہیں ہے یہ شرک ہے سب کے سب. جی, یہ نجاست مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ پر ایمان ہے, نبی پر ایمان, آخرت پر ایمان, لیکن پھر بھی یہ نجاست ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو مشرکین کی نجاست شرک کی نجاست ہے, کفر کی نجاست ہے. یہ ظاہری نجاست نہیں ہے, حسی نجاست نہیں ہے, یہ معنوی نجاست ہے. اور یہ نجاست کتنے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ رکھا اور مسجد نبوی کی توسیع کی انہوں نے. کون؟ کرسچین لوگ تھے. تو اسلام کے اندر میرے بھائیو رواداری, اسلام کے اندر آسانی ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں رہتے تھے یہودی, آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی وہ وہی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی. آپ نے کھجور جو ہے ان سے جو لیا تھا کھانے کے لیے, اور اپنی زرہ ان کے پاس گروی کے طور پر رکھ دیا تھا. جی ہاں, مدینہ وہ خیبر کے یہودی آتے جاتے تھے باقاعدہ. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے. غیر مسلم وہاں پر آ سکتا ہے, داخلہ اس کا منع نہیں ہے. اور جو ہے صرف مسجد حرام کی خصوصیت ہے کہ مسجد حرام کے اندر کوئی غیر مسلم
جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، مسلمان نہ ہو جائے، اس وقت تک وہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے۔ باقی کسی مسجد کی یا کسی شہر کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہاں غیر مسلم کے لیے داخلہ منع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔